کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور یہ بات بالکل 100% صحیح ہے، کیونکہ جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں کرے گا تو تالی کی آواز نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی لڑائی جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی صفائی پیش کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی بہترین ہے ان لڑکیوں کے لیے جن کی شادیاں قریب ہیں۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو کہ ماں اپنی بیٹی کو دے گی، تو بیٹی کے لیے یہ نصیحتیں کسی بھی ڈگری سے کام نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ ڈگری بیٹی کسی اور سے نہیں دے سکتی، یہ ڈگری صرف ماں ہی دے سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تھمبنیل دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج ویڈیو جو ہے وہ کس ٹاپک پہ ہے۔ تو ٹاپک تو بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہ بھی لگے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ میری ایڈوائس بہت اچھی لگے۔ تو آپ سب میری آج کل ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے جب میں بہت اچھے اچھے سے کمنٹس آپ کے ریڈ کرتی ہوں، تو یہ سب آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ جن کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں، ٹاپکس اچھے لگ رہے ہیں۔ تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ والا ٹاپک ہی میں سلیکٹ کروں جس سے ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے۔ تو آج کا ٹاپک تو بہت ہی بہترین ہے ان لڑکیوں کے لیے کہ جن کی شادیاں قریب ہیں۔ میں ان تمام ماؤں سے ہمبل ریکویسٹ کروں گی، پلیز میری ان ٹپس پہ غور ضرور کیجیے گا۔ تو ٹاپک کے ساتھ ساتھ گھر کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہاں پہ جی میڈ کلیننگ کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چلے جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ موسٹلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکا بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس کی جاب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ویل اینڈ گڈ ہوتا ہے، گھر بار بہت اچھا ہوتا ہے، گھر والے سارے کے سارے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی شادی ہو جاتی ہے، وہ چیزیں جو شادی سے پہلے ہمیں بہت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے وہ بری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بات وہیں پہ آ جائے گی کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی۔ اگر سسرال والے چینج ہوتے ہیں تو کچھ غلطیاں لڑکیوں کی بھی ہوتی ہیں، جو کہ ماں کو شادی سے پہلے اس بچی کو سمجھانی چاہیے۔ ماں اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے ایک کورس کروائے، یہ کورس تمام ڈگریوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسی چیزیں ماں اپنی بیٹی کو بتا سکتی ہے جس پہ عمل کر کے بیٹی اپنی پوری زندگی بہت خوشحال طریقے سے گزار سکتی ہے۔ کچھ ایسی ٹپس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، میری ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو یہ ٹپس استعمال ضرور کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھائیں کہ وہ اپنی رسپیکٹ کرنی سیکھے، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنی رسپیکٹ خود نہیں کرتے، اپنا مقام اپنا خود نہیں بناتے، آپ کسی کے دل میں اپنا مقام نہیں بنا سکتے۔ جو لوگ اپنی کمزوریاں دوسروں کے سامنے ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا آتا، مجھے وہ بھی نہیں کرنا آتا، میں نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے؟ بیڈ امپریشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیڈ امپریشن یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام کمزوریاں، تمام خامیاں دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ اپنی وہ خامیاں ابھی سے دور کرو، اپنی رسپیکٹ خود کرنی سیکھو، جو کام تمہیں نہیں آتے ہیں وہ کرنے سیکھو۔ ماں اپنی بیٹی کو پورا ٹرینڈ کرے۔ جب ماں اپنی بیٹی کو ٹرینڈ کرتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ بیٹی اپنے سسرال میں اپنا مقام حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ چیز سب سے پہلے بیٹی کو سمجھائیں کہ سیلف رسپیکٹ کرنی سیکھے۔ اس کے بعد دیکھیں، بیٹی کی زندگی کے بعد اس کی اپنے زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا ہسبینڈ ہے۔ بیٹی کو یہ چیز سمجھائیں کہ شادی کے بعد سب سے زیادہ رسپیکٹ جو ہے وہ تمہارے ہسبینڈ کی ہے، تم نے اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی جو پرائیویسی ہے وہ دوسروں کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنی۔ میاں بیوی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اپنے تک رکھنا۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں نہیں سمجھاتی، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ بیٹی کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنی ہر چیزیں کبھی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے، کبھی میکے میں آ کے شیئر کر رہی ہوتی ہے، کبھی سسرال میں اگر کسی کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈ شپ ہے تو اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے۔ بیٹی کو یہ چیز اچھے سے سمجھائیں کہ اپنے ہسبینڈ کی اور اپنی باتیں تم نے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی، ایون کہ ہمارے ساتھ بھی نہیں کرنی۔ جب ماں یہ چیزیں بتاتی ہے تو بیٹی اس کو ضرور سمجھتی ہے۔ تو جب مائیں اس طرح کی چیزیں بیٹی کو نہیں سمجھائیں گی، آج میری باتیں کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ بہت کڑوی لگے، لیکن یہ کڑوا سچ جو ہے نا، یہ بہت ساری زندگیوں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔
کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت کڑوی لگتی ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ جو مائیں اپنی بیٹیوں کو کچھ سکھاتی نہیں ہیں، سارا ملبہ سسرال والوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ سسرال والے اچھے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آم ہیں جو کہ کچے بھی تھے اور پکے ہوئے بھی تھے، اور اس کے اندر میں نے کچھ پکے ہوئے وہ نکال دیے تھے، اور جو کچے تھے واپس اسی میں رکھ کے تو دوبارہ مسالہ میں رکھ دیا تاکہ یہ بھی پک جائے۔ سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو اچھے سے سمجھائے کہ بیٹا جس طرح تم میرا خیال رکھتی ہو، مجھے تم اتنی زیادہ رسپیکٹ دیتی ہو، تمہارے ہسبینڈ کی ماں بھی تمہاری ہی ماں ہے، جیسے تم میرا خیال رکھتی ہو اسی طرح سے تم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جیسے تمہیں میری ہر خوشی بہت اچھی لگتی ہے، ان کا بہت زیادہ تم خیال رکھتی ہو، اسی طرح سے تم نے وہاں جا کے بھی ساس سسر کی اور اس کے باقی فیملی کے خوشیوں کا خیال رکھنا ہے۔ ساس کو اپنی ماں کی جگہ دینی ہے، سسر کو باپ کی جگہ دینی ہے، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، نندے ہیں، دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، یہ تمام رشتے تمہارے اپنے ہیں۔ ان کو تم نے ہر مقام دینا ہے جو ان کا حق ہے، ان کی ہر خوشی کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ ہم تمہاری شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تم وہاں پہ جا کے مقابلہ بازی کرو، ان سے لڑائی جھگڑا کرو۔ تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب ماں اپنی بیٹی کو اچھے سے سمجھاتی ہے تو بیٹی کے مائنڈ میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے نصیحتیں کی ہیں۔ جب بیٹی اپنی ماں سے دور ہوتی ہے اس کو وہ نصیحتیں بہت یاد آتی ہیں، وہ ان نصیحتوں پہ ضرور چلتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب ماں ایک بیٹی کو ایک چیز سمجھاتی ہے تو مرتے دم تک وہ اپنی ماں کی نصیحت نہیں بھولتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹا دیکھو تم اس گھر میں ابھی نہیں جا رہی ہو، ابھی تمہارا مقام وہاں پہ نہیں ہے، تم نے اپنا مقام آہستہ آہستہ بنانا ہے۔ اگر تم یہ سوچو کہ تم جاتے ہی ہر چیز اپنے ہاتھ میں کر لو گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تم اس گھر کا فرد ہو اور رہو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں آہستہ آہستہ سے کوشش کرنی ہوگی۔ کوشش کیسے کرنی ہے؟ ان سب کے دل جیتنے ہوں گے، اپنا ایک مقام بنا کے رکھنا اور اپنی کچھ حدود کو کراس نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑوں کے کرنے والی ہوتی ہیں، اور تم جا کے یہ سوچو کہ اب یہ میں آ گئی ہوں تو یہ سارا کام میں کروں گی، نہیں، تمہاری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی اور کچھ تمہارے ساس اور سسر کی ہوں گی۔ جہاں پہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کرتے ہوئے وہی اچھے لگیں گے، اور جہاں پہ تمہاری ذمہ داریاں وہاں پہ کرتی ہوئی تم اچھی لگو گی۔ تمہاری ساس ایک بادشاہ کی طرح ہے، تم نے ہر کام اپنی ساس سے پوچھ کے کرنا ہے، ان کو بتا کے کرنا ہے، یہ تمہاری ساس کا حق ہے۔ تو یہ نہیں کہ تم جاتے ہی کہو کہ میں ان سے کیوں پوچھوں، میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں، میرا میاں خود کما رہا ہے، میں کیوں پوچھوں۔ یہ بالکل غلط ہے، تمہاری وہ ساس ہے، جیسے تم یہاں پہ ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرتی ہو، وہاں جا کے تم نے ہر کام اپنی ساس سے پوچھ کے کرنا اور بتا کے کرنا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ ساس اپنی بہو سے پیار نہ کرے۔ تو اس کے بعد باری آ جاتی ہے جی فضول خرچی کی۔ فضول خرچی لڑکیاں بہت زیادہ کرتی ہیں۔ شادی کے فوراً بعد ان کو بس یہی لگتا ہے کہ پوری زندگی کا جو ایک نچوڑ ہے نا، پوری زندگی میں جو میں نے خواہش کی تھی، اپنے دل میں سوچا تھا، وہ اب میں نے پورا کرنا ہے۔ وہ اسی کشمکش میں ہوتے ہوئے کیا کرتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی جو انکم ہے اس سے زیادہ وہ خرچ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اپنے ہسبینڈ کی انکم کو پہلے تو دیکھے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ تم نے سب سے پہلے تو اپنے ہسبینڈ کی انکم کو دیکھنا ہے، کیونکہ تمہارے ہسبینڈ کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوں گی جو اس کو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کے شاپنگ کرنی ہے، اپنے اخراجات کو سوچ سمجھ کے چلانا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ بیٹی اپنے ہاتھ میں نہ رہے، کیونکہ لڑکیاں اکثر شادی کے بعد یہی بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ شاپنگ جو ہوتی ہے وہ اوور ہو کے کرتی ہیں۔ حالانکہ شادی جب ہوتی ہے تو ہر چیز ان کو دی جاتی ہے، میکے سے بہت کچھ ملتا ہے، سسرال سے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھئی اب شاپنگ کرنا تو میرا حق ہے، مجھے شاپنگ تو ضرور کرنی ہے۔ شاپنگ کریں لیکن ایک لمٹ میں رہ کے، کیونکہ آپ کو جاتے ہی آپ کے ہسبینڈ کی انکم کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جی میں مکھن بنا رہی ہوں، بہت ہی زبردست قسم کا، میرا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے بٹر، تو اکثر میں گھر میں ہی بناتی ہوں۔ تو ایک اور بات یہ ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھائے کہ بیٹا جب تم سسرال میں جاؤ گی، جو آپ کے بڑے ہیں ساس اور سسر ہوں گے، ان کی کسی بات کا برا نہیں منانا، وہاں پہ زبان درازی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اکثر لڑکیاں منہ پھٹ ہوتی ہیں۔ تو وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کی مائیں ان کو سمجھاتی نہیں ہیں۔
ماں جب اپنی بیٹی کے پلو میں یہ نصیحتیں ڈال دیتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ بیٹی اس کو یاد نہ رکھے۔ ماں جب اپنی بیٹی کو یہ چیزیں سکھاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سکھائے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سیکھو، کیونکہ میکے میں کچھ اور طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، سسرال میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو بیٹی کے اندر اتنی پاور پیدا کرنی چاہیے، بیٹی کو کچھ چیزوں کے لیے ماں کو ریڈی کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر تمہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ بیٹی اپنی ماں کی نصیحتوں پہ عمل نہ کرے، کیونکہ جب بیٹی اپنے سسرال میں ہوتی ہے تو ماں کے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا کام آتا ہے تو اس کے اپنی ماں کی نصیحتیں اس کو یاد آتی ہیں اور وہ اپنا ہاتھ روک لیتی ہے، وہ کام کرتی ہے جو کہ اس کی ماں نے اس کو کہا ہوتا ہے۔ تو میری ماؤں سے یہی ریکویسٹ ہو کہ پلیز یہ ساری ٹپ جو ہے وہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ شیئر نہیں کرتے، لیکن یہ ٹپس اپنی بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائیں، بہت پیار کے ساتھ ان کو یہ چیزیں سمجھائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کی آنے والی زندگی خوشحال نہ ہو۔ تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، ٹاپک کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک بہت ہی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔